مسئلہ یہ ہے کہ ہماری زندگی میں میجورٹی مسئلے ہمارے ایٹیٹیوڈ کی وجہ سے. یہ میں نہیں کہہ رہا ہے، قرآن کہتا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا چیپٹر 10 ورس 44 سورہ یونس آیت نمبر 44 میں ان اللہ لا یظلم الناس شیئا ولکن الناس انفسهم یظلمون. بے شک اللہ انسان پہ ظلم نہیں کرتا، انسان خود اپنے اوپر ظلم کرتا ہے. کیسے؟ غلط ایٹیٹیوڈ. میں آپ کو چند غلط ایٹیٹیوڈز گنواتا ہوں کوئکلی، انشاءاللہ آپ کے سامنے بہت اچھے سے بات واضح ہو جائے گی. کیا ہے غلط ایٹیٹیوڈ جن کی وجہ سے ہم مار کھاتے ہیں؟ اسپیشلی میرے ینگسٹر سے خطاب کر رہا ہوں اس وقت. نمبر 1 جی واٹ از دس؟ کمفرٹ زون. اپنے کمفرٹ زون میں بیٹھنا، بس مجھے کوئی کچھ نہ کہے، میں موجے ماروں، اوکے، میرے اوپر کوئی ذمہ داری نہ ہو، مجھے ہر جگہ اچھا ہی مل جائے، میرے دوست بھی ہوں، ہر جگہ جو ہے وہ میرے لیے دیگ آ جائے، اوکے، ٹرے میں کھانا آ جائے اور میں بس بیٹھا راج کروں. تو سب سے پہلے ایسے لوگ گریں گے لائف میں، اوکے، سب سے پہلے یہ ٹھوکر کھائیں گے. کیونکہ جیسے یہ کمفرٹ زون سے باہر نکلیں گے بس رونا دھونا شروع. کیا وجہ ہے شادیاں کیوں نہیں چلتی آج؟ ہم کمفرٹ زون میں اتنے اٹیچ ہو چکے ہیں، اتنے اٹیچ ہو چکی ہے ہماری یوتھ کہ جیسی ذمہ داری پڑتی ہے تو ویسے ہی کمفرٹ زون ڈسٹرب ہوتا ہے. جب کمفرٹ زون ڈسٹرب ہوتا ہے تو پھر رونا دھونا شروع ہو جاتا ہے، سٹریس آ جاتا ہے، سٹریس سے ڈیل کر نہیں سکتے، کولیپس کر جاتے ہیں، ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو کمفرٹ زون میں رہنے والا بندہ ترقی نہیں کرتا کیونکہ کمفرٹ زون میں کچھ گرو نہیں کرتا. کمفرٹ زون میں پھر انسان موٹاپے کی طرف ہی جاتا ہے اور کچھ بھی نہیں. جیسے وہ پچھلے دنوں ایک فنی پکچر بھی آئی ہوئی تھی انٹرنیٹ پہ کہ انہوں نے کہا تھا لائف ڈیفائنڈ ان ون پکچر، لائف سیڈنس ڈیفائنڈ ان ون پکچر. کیا تھا کہ ایک طرف گیمز کا ریک تھا، PS4 کی گیمز کا ریک تھا، دوسری طرف پیمپرز کا ریک تھا، اور وہ جو لڑکا تھا اس نے اپنا بچہ اٹھایا ہوا تھا، وہ بڑی حسرت سے PS4 گیمز کی طرف دیکھ رہا تھا لیکن دوسری طرف لینا اسے پیمپرز تھے. تو وہ اس کی سیڈنس تھی کہ کیا ہی دن تھے، PS4 کھیلا کرتا تھا، کوئی ذمہ داری نہیں تھی، اب پیمپرز لینے جانا پڑتا ہے. اوکے، تو ذمہ داری کبھی لی ہی نہیں نا، اس لیے اب جب ذمہ داری آئی ہے تو سٹریس آیا ہے. ذمہ داری کے ساتھ سٹریس تو آئے گا. سٹریس کے لیے اپنے آپ کو تیار نہیں کیا ہوا تھا. کتنے لوگ ہیں جو کمفرٹ زون سے نہیں نکلتے، وہ ساری عمر دوستوں کے ساتھ گروپس بناتے ہیں، ساری عمر دوستوں کے ساتھ رہتے ہیں، نئی چیزوں کو ایکسپلور نہیں کرتے، پھر جیسے وہ یونیورسٹی میں جاتے ہیں وہاں پہ ان کا کمفرٹ زون بریک کرتا ہے، وہاں پہ کمپٹیشن آتا ہے، وہاں پہ مشکلات آتی ہیں، وہاں پہ لوگ کوئی انہیں ایکسیپٹ کرتے ہیں، کوئی نہیں کرتے ہیں، وہ تیار نہیں ہوتے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم میں بہت بڑا مسئلہ ہے اور وہ اس وجہ سے افسردہ ہو جاتے ہیں، گیو اپ کر دیتے ہیں. اس لیے خصوصاً پیرنٹس سے میں کہتا ہوں اپنے بچوں کو کمفرٹ زون میں مت ڈالیں، یہ ان کے لیے بہت نقصان دہ ہے. ڈونٹ گیو دیم ایوری تھنگ دے وانٹ، نمبر 1. نمبر 2 پریزنٹ چیلنجز ٹو دیم، پریزنٹ کمپٹیشن ٹو دیم. کسی نہ کسی طرح ان کو کمپٹیشن میں ڈالیں. یہودی کس طرح اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہیں، وہ بجائے کہ امریکہ لے جائیں چھٹیوں میں یا کہیں اور لے جائیں، وہ انہیں بزنس کراتے ہیں. انٹرنشپ، ریڑھی پہ بھی بٹھانا پڑے، فروٹ کی ریڑھی پہ وہ بٹھاتے ہیں کہ بزنس تو سیکھے گا نا، کچھ تو سیکھے گا نا، کل کو لیڈر بننا اس نے جو ہے وہ سلیو تو نہیں بننا، تو لیڈر کمفرٹ زون میں بن کے بیٹھے گا. اس لیے کمفرٹ زون میں رہنے والا بندہ گرو نہیں کرتا. غلط ایٹیٹیوڈ. 2% پیپل کا جو مائنڈ سیٹ ہے، صرف 2% کا وہ یہ ہے: گوئنگ فار یور ڈریمز، کانفیڈینس، ایکسپلورنگ نیو تھنگز، choosing happiness, fulfillment, act in spite of fear, abundance, living without limits, liking change, excitement, embracing the unknown. باقی 98% لوگ اس طرح زندگی گزارتے ہیں کہ وہ جو انہیں پسند ہوتا ہے وہی کرتے رہتے ہیں، نئی چیزیں ٹرائی نہیں کرتے، اپنے آپ کو چیلنجز نہیں دیتے، تھوڑا سا چیلنج آ جائے اسکیپسٹ بن جاتے ہیں، بھاگنا شروع کر دیتے ہیں، رونے لگ جاتے ہیں وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تو کمفرٹ زون میں بندہ گرو نہیں کرتا. نمبر 2 می، مائی سیلف اینڈ آئی. غلط ایٹیٹیوڈ جس کی وجہ سے ہم ٹھوکریں کھاتے ہیں. سیلفشنس، میں اور کوئی نہیں، بس میں ہی میں. کیا وجہ ہے کہ ہمارے گھر میں ہم اتنا اٹیچڈ ہو چکے ہیں اپنے آپ سے، ہم اتنا می، مائی سیلف اینڈ آئی کے شکار ہو چکے ہیں کہ کسی دور میں گیسٹ آتا تھا، انسان خوش ہوتا تھا،
अब गेस्ट आता है तो कंफर्ट जोन डिस्टर्ब होता है, उसको टाइम देना पड़ता है, उसके साथ रहना पड़ता है, उसके लिए कमरा खाली करना पड़ता है, वगैरह वगैरह। क्यों? बिकॉज मी माई सेल्फ एंड आई। तो जो शख्स हमेशा अपना सोचता है, जिंदगी उसको बहुत गिराती है, बार बार गिराती है। ये तो हॉलीवुड भी बता रहा है ना, चार्ली एंड द चॉकलेट फैक्ट्री देखी है आपने? नॉवल भी बहुत अच्छा है, मूवी भी बहुत अच्छी है, बच्चों की मूवी। उसमें सबसे पहले जो लड़का गिरता है, सबसे पहले जो लड़का कंपटीशन से आउट होता है, जी कोई बताएगा वाई? 5 लोग होते हैं ना, सबसे पहले कंपटीशन से जो आउट होता है, क्या था उसका मसला? टेम्पटेशंस पे काबू नहीं रख सकता, ग्रीडी, मी माई सेल्फ एंड आई, मैं हर चीज खा लूं, मुझे हर चीज मिल जाए। तो जो शख्स सेल्फिश होता है तो फिर वो ये शिकायत ना करे कि मेरी जिंदगी में इतनी मुश्किलात क्यों है। गलत एटीट्यूड। थर्ड गलत एटीट्यूड, लिविंग इन पास्ट। कुछ लोग माजी से ही नहीं निकलते, उन्होंने अपना माजी का एक कंफर्ट जोन बनाया होता है जहां पे वो जाकर रहते हैं। मिसाल के तौर पे माजी में वो बहुत बड़ी चीज थे, माजी में वो बड़े खुश थे, माजी में जो है वो बहुत लाइक थे, माजी में वो बड़े टैलेंटेड थे, लेकिन अब जब जिंदगी में मुश्किलात प्रेजेंट की, जिंदगी स्ट्रेस लेकर आई, तो अब वो चीज नहीं है, वो कैफियत नहीं है। तो बजाय कि वो ये एनालाइज करे कि हालात चेंज हो गए हैं, कोई बात नहीं, इंसान जख्मी हो जाता है, जब जख्मी होता है थोड़ी देर के लिए उसकी ग्रोथ रुक जाती है, बजाय कि वो इस तरह सोचे, वो क्या सोचते हैं कि ओहो माजी में तो मैं ऐसा था, पास्ट ही सोचते रहते हैं। तो पास्ट में रहने वाला बंदा कभी आगे नहीं बढ़ता। तो पास्ट से निकलना है, क्योंकि पास्ट गुजर चुका है, पास्ट आया चला गया, अच्छा था अल्हम्दुलिल्लाह, बुरा था अल्हम्दुलिल्लाह, जो भी हुआ हो गया। तो पास्ट से निकलना सीखें। एक छोटा सा आपको वाकया सुनाता हूं कि इशफाक अहमद साहब कहते हैं कि मैंने अपने पोते को अपनी गोद में उठाया हुआ था और बाहर बारिश हो रही थी खिड़की के बाहर, और मैं अपने पोते को दिखा रहा हूं कि बेटे बाहर देख, बाहर देख, लुक एट द स्काई, क्लाउड्स को देखो, देखो ग्रीनरी देखो, बादल देखो, कितनी खूबसूरत दुनिया है। कहते हैं कि वो डर से खिड़की की एक ही तरफ देखी जाए, एक ही तरफ देखी जाए। तो मैंने कहा कि यार बाहर देखो, क्या हो गया, एक तरफ क्यों देख रहे हो, क्या है ऐसा खिड़की में? तो उसने कहा दादा ये क्या है? तो जब कहते कि मैंने गौर किया तो वहां पे एक मरी हुई मक्खी थी। तो मैं इतना हैरान हुआ, मैंने कहा कि बेटे तुझे मरी हुई मक्खी नजर आ रही है, बाहर भी तो देखो ना। उसने कहा नहीं ये क्या है? तो कहते उस छोटे से बच्चे ने मुझे एक मसला समझा दिया। मसला ये है कि हमारी जिंदगी में देखने वाला बड़ा कुछ होता है, लेकिन हमारी नजर वो मरी हुई मक्खी पे है बस। वो मरी हुई मक्खी क्या है? हमारा माजी या कोई हादसा। हालांकि हमारे इर्द गिर्द माँ बाप मौजूद है, रिश्तेदार मौजूद है, कितना अच्छा मौसम अल्लाह ताला कई बार फराहम करते हैं, हमारी जिंदगी में शुक्र करने के लिए कितनी चीजें हैं, लेकिन नहीं, ऑफ कोर्स वो मक्खी जो है वो हमारा पीछा नहीं छोड़ रही, तो वो हमारा माजी है। तो माजी से जब निकलेंगे तो खिड़की के उस पार नजर आएगा, अदरवाइज खिड़की के उस पार नजर कैसे आएगा? तो ये भी गलत एटीट्यूड है, माजी पे फख्र करना और माजी में ही रहना कि मैं ये था, मैं वो था, अब ये हो गया, वो हो गया। गलत सेंटेंसेस है। नंबर 4, हथौड़ा, रिजिड होना, गलत एटीट्यूड। बहुत से लोग बहुत सख्त होते हैं, रिजिड होते हैं, प्रिंसिपल्स के सख्त नहीं, वो तो चलो अच्छी बात है, इंटेग्रिटी होना, प्रिंसिपल्स पक्के होना। रिजिड से मुराद है हर एक को जज करना, थोड़ी सी बात पे गुस्सा शो कर देना, थोड़ी सी बात पे रिश्तेदारियां तोड़ देना, बात बात पे नाराज हो जाना, और ऐसा नाराज होना कि किसी को माफ ही ना करना, माफ करने की सकत ही ना होना। तो दे आर वेरी रिजिड इन लाइफ, दे आर स्पेंडिंग लाइफ इन अ वेरी रिजिड वे। जहां जाते हैं तोड़ा गिराते हैं, जहां जाते हैं तोड़ा गिराते हैं। तो ऐसे लोग भी कामयाब नहीं होते, क्योंकि रिजिड बंदा कभी जिंदगी में नहीं चल सकता। जिंदगी में चलने के लिए फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, जिंदगी में चलने के लिए कॉम्प्रोमाइज होना चाहिए, जिंदगी में चलने के लिए अना को भी तोड़ना पड़ेगा, अदरवाइज मसले आएंगे। फिर जब मसले आएंगे तो फिर जाहिर है रोना भी आएगा। एंड लास्ट, हिज फॉल्ट, हर फॉल्ट, देयर फॉल्ट, नॉट मी, ब्लेम गेम करना, गलत एटीट्यूड। बजाय कि अपनी मिस्टेक देखने के, और ये जिगरा है, यकीन करें, करेज है ये कि अपनी मिस्टेक देखो। असल जिगरा ये है कि इससे पहले किसी के गिरेबान में झांको, अपने गिरेबान में झांको।
لیکن یہ بڑے کم لوگوں میں جگرا ہوگا, آئی ایم ٹیلنگ یو. بٹ جو یہ کر لے گا وہ پھر دیکھے گا کہ وہ کہاں جاتا ہے, کدھر گرو کرتا ہے. بٹ ہم کیا کرتے ہیں, نہیں اس نے یہ کر دیا, میں اچھا خاصا جا رہا تھا, اس کی طرف سے ہو گیا, اس کی طرف. اور میں حیران ہوں ہمارے معاشرے میں جو بندش کا کانسیپٹ ہے کہ فلانے نے بندش کر دی. رشتہ تو ہو رہا تھا, منگنی تو ہو گئی تھی, وہ کسی نے بندش کرا کے توڑوا دی. آپ کو پتا ہے جو کلیم کرتا ہے کہ بندش ہے وہ کتنا بڑا کلیم کر رہا ہے. وہ اصل میں یہ کلیم کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو دے رہا تھا, اصل میں اللہ نے دینا تھا مجھے ہی, لیکن وہ کوئی گندا مندہ جادوگر بیٹھا ہوا تھا, اس نے پتہ نہیں کچھ پڑھا ہے اور اس کی وجہ سے اللہ رک گئے. نعوذ باللہ. یہ ہے ہمارا عقیدہ. کیا ایک انسان اللہ کو روک سکتا ہے کچھ دینے کے لیے؟ لیکن ظاہر ہے ہم بندش پہ ڈال دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ ہم تقدیر پہ بھی ڈال دیتے ہیں کہ نہیں جی بس لکھا ہی یہ ہوا ہے, کیا کریں. تو کتنا غلط ایٹیٹیوڈ ہے. ایسے لوگ کیسے اوپر جائیں گے جو اپنے آپ کو دیکھ ہی نہیں رہے, اپنے پوٹینشیل کو دیکھ ہی نہیں رہے, اور ہر چیز دوسروں پہ ڈالی آ رہے, دوسروں پہ ڈالی آ رہے. وہ ایک زبردست واقعہ بھی ہے نا کہ ایک باس نے, پتہ نہیں فرضی واقعہ ہے کہ کیا ہے, لیکن واقعہ بڑا اچھا ہے. ایک باس نے کیا کیا کہ ایک دن اپنے سارے امپلائیز کی ٹیبل پہ ایک خط رکھا, اور اس خط میں لکھا کہ وہ شخص جس کی وجہ سے آپ زندگی میں پیچھے رہتے تھے, جو آپ کے خلاف سازشیں کرتا تھا, اس کی ڈیتھ ہو گئی, تو اس کا جنازہ ہے, آپ آ جائیں, اس کا چہرہ دیکھ لیں آ کے. اس نے ایڈریس بھی لکھا. اب ہر بندہ پہلے تو بڑا افسردہ ہوا کہ یہ کیا ہوا, پھر خوش بھی ہوا, کہتا اچھا وہ ہوگا. ہر ایک کے ذہن میں اپنا دشمن آیا کہ وہ ہوگا, اس کی وجہ سے ہوگا. اب جب سارے وہاں پہنچے تو کفن تھا, اور کفن کے نیچے وہ شخص تھا جس کی بھی ڈیتھ ہوئی تھی. تو باری باری سب نے آ کے کفن کو دیکھا. جب کفن کا وہ کپڑا ہٹایا تو اندر شیشہ تھا, اور ہر ایک کو اپنی شکل نظر آئی. تو باس نے انہیں یہ کہا کہ وہ شخص مر چکا ہے جو آپ کو ترقی سے روکتا تھا, اور وہ آپ خود ہیں. انسان خود اپنی ترقی میں رکاوٹ ڈالتا ہے. کوئی کچھ نہیں کر سکتا, کوئی آپ کو نہیں گرا سکتا, کوئی آپ کو روک نہیں سکتا. صرف آپ کی سوچ آپ کو روکتی ہے, صرف آپ کے قدم آپ کو روکتے ہیں. ورنہ جس کے ساتھ اللہ ہے اس کو ڈر پھر کس چیز کا ہے. اس لیے یہ ایٹیٹیوڈ چھوڑ دیں, فلانے نے یہ کر دیا, اس نے وہ کر دیا. although I understand کبھی کبھی لوگ بڑا کچھ کرتے ہیں, ان کی وجہ سے بہت کچھ ہوتا ہے, لیکن آپ بلیم کرنا چھوڑ دیں, آپ اپنے آپ کو دیکھیں. تو یہ ایٹیٹیوڈ بھی غلط ہے, اس کو بھی ہمیں چھوڑنا ہے. اور پھر ظاہر ہے کہ جب یہ سب ہم کریں گے تو ہم خود دیکھیں گے کہ اچانک سے ہمارے اندر یہ اسٹرینتھ کہاں سے آ گئی. اوکے, جیسے یہ بہت کمزور تھا, بٹ دین ہی گاٹ دس اسٹرینتھ اچانک سے. تو آپ خود دیکھیں گے آپ میں اسٹرینتھ آ جائے گی غلط ایٹیٹیوڈ چھوڑ کے.